والصلاة والسلام علیک یا خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ سے متعلق 14ویں غلط فہمی حاضر خدمت ہے۔ ایک غلط تصور ہمارے یہاں عوام میں یہ رائج ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنے ضرورت مند مستحق کے زکوٰۃ جو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے اس بھائی کو یا اپنی اس بہن کو جو کہ مستحق کے زکوٰۃ ہے شرعی اعتبار سے جو زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی سگی بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ ضرورت مند ہے، اگرچہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ یہ ایک تصور عوام میں رائج ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے سگے بھائی، سگی بہنیں، سگی خالائیں ضرورت مند ہوتی ہیں، لیکن اسی غلط فہمی کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم وہ ان تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سوچ شرعی اعتبار سے سراسر غلط ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ اجازت دی ہے، بلکہ حدیث پاک میں اس کے حوالے سے حکم موجود ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے انہی کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے اگر وہ زکوٰۃ لینے کے شریعت کے اعتبار سے حقدار ہیں، انہی کو زکوٰۃ آپ ادا کریں۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم پہنچاتا ہے تو اس صورت میں اسے 2 ثواب حاصل ہوں گے اور 2 نیکیاں، 2 اجر اللہ کی طرف سے عطا کیے جائیں گے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر اور دوسرا اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا اجر۔ تو یہ شریعت کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا اور یہ تاکید ہمیں کی گئی ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ ضرورت مند اگر سگا بھائی گئے، مستحق کے زکوٰۃ گئے، سگی بہن گئے، سگی خالہ، سگے ماموں گئے، زکوٰۃ کی رقم آپ ان کو شرعی اعتبار سے دے سکتے ہیں، بلکہ دینے میں زیادہ ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس کے حوالے سے رد المحتار فتاوی شامی جس کو کہا جاتا ہے اس کتاب سے بہار شریعت میں ایک مسئلہ نقل کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ بہار شریعت کے 5ویں حصے میں صفحہ نمبر 933 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ صدقات میں افضل یہ ہے کہ اولاً اپنے بھائیوں بہنوں کو دے، پھر ان کی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں اور خالہ کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ذوی الارحام یعنی رشتہ والوں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشہ والوں کو، پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو۔ تو یہ دیکھیے باضابطہ پوری ترتیب بتائی گئی ہے کہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے آپ کی زکوٰۃ کا سب سے پہلے وہ حقدار ہے۔ اس کے نیچے حدیث پاک نقل کی گئی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالی اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں۔ رشتہ دار محتاج کے، ضرورت مند کے، وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، زکوٰۃ صدقات سے ان کی مدد کی جائے۔ ایسی کنڈیشن میں وہ شخص کیا کرے اور یہ غیروں کو دے، دوسروں کو دیتا پھرے اور اس کے رشتہ دار محتاج ضرورت مند کے ان تک وہ رقم نہ پہنچائے۔ قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان گئے، اللہ تعالی اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔ تو یہ سخت وعید ایسے شخص کے بارے میں سنائی گئی کہ جس کے رشتہ دار حقدار ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں،
اور وہ دوسروں تک زکوٰۃ کی رقم پہنچاتا گئے، صدقات کی رقم پہنچاتا گئے، دوسروں کی امداد اور تعاون کرتا گیا، اور اپنے رشتہ داروں کو وہ اپنے رشتہ داروں تک امداد اور تعاون نہیں پہنچاتا گیا. تو یہ عبارت واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، سگے بھائی بہن خالو ماما وغیرہ ماموں وغیرہ کو بھی، جبکہ وہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں. ہاں اگر سید ہیں، آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، تب تو آپ جانتے ہیں کہ اس صورت میں تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا ہے. ہاں ایک چیز کی یہ وضاحت آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اس میں یہ واضح طور پر سمجھ لینا گے کہ جن کی ہم اولاد گے، جیسے ہمارے والد ہیں، والدہ ہیں، دادا دادی، نانا نانی، جن کی ہم اولاد گے. نمبر 2، ہماری جو اولاد گے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک. نمبر 3، شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اتنے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں شرعاً زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، تو ضرور اپنے رشتہ داروں تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں، ان کی ضرورت کے اعتبار سے ان کا تعاون کریں. زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا گے تو آپ ضرور بھی ضرور امداد کریں، ضرور بھی ضرور تعاون کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں. اور سادات کرام کے حوالے سے بھی یہ تاکید میں کروں گا کہ زکوٰۃ کی رقم کو تو دینا جائز نہیں ہوتا ہے، ان کی پاک زوات کے لیے شریعت نے یہ رخصت نہیں رکھی گئی، اجازت نہیں دی گئی، لیکن آپ کی جو حلال کمائی ہے اس میں سے آپ ضرور بھی ضرور سادات کرام کی امداد کریں، ان کی خدمت میں تحفہ ہدیہ کے طور پر رقم پیش کریں، ضرورت کے سامان پیش کریں، تاکہ اس کی برکتیں اور اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو دارین میں اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے. تو یہ ایک اہم پیغام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے غلط فہمی جو تھی اس کو بھی میں نے دور کر دیا. بہت اچھی طرح اس کو سمجھ لیں اور دیگر حضرات تک بھی اس اہم پیغام کو، اہم مسئلے کو پہنچانے کی کوشش کریں.